بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہر رشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کو اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں جتنا وہ خود چاہتے ہیں، اس لیے اپنوں کو اتنا ہی اپنا مانو جتنا وہ تمہیں اہمیت دیتے ہیں۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ جہاں روٹی مزدور کی آمدنی سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہے، ایک عورت کی عزت، دوسری مرد کی غیرت۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ قرآن حرف نہیں زندہ صدا ہے، جو اسے پڑھتا ہے بدل جاتا ہے، جو اسے اپناتا ہے وہ زمانہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مت سوچو کہ کب ملے گا، بلکہ یقین رکھو کہ ضرور ملے گا۔ ہر تعلق کی پہلی اور آخری شرط وفاداری ہے۔ انسان کا دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر ہی پورا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آخری بلاوا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں ہمیشہ مہلت ملتی رہے گی؟ کتنے ہی تم جیسے کل کا ارادہ کر کے آج مٹی تلے سو رہے ہیں۔ موت کسی عمر یا بیماری کی محتاج نہیں، یہ اچانک جھپٹ لینے والی حقیقت ہے۔ جب ملک الموت سامنے ہوگا تو ایک سجدے کی مہلت بھی بھیک میں نہیں ملے گی۔ آج اذان کی آواز سن لو، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی اعلان ہو جائے۔ مردہ دلوں کا ماتم، جسم زندہ ہے مگر روح مر چکی ہے، کیونکہ اس میں اب رب کا خوف نہیں۔ ہمیں کنارہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، بس پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ بے حسی ہی انسان کو جانور سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ اگر تلاوت اور سجدے میں دل نہیں لگتا تو سمجھو اللہ تم سے ناراض ہے۔ اپنے مردہ دل پر رو اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے جنازے پر روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت نبھانے والا بندہ لوگوں کا اعتماد جیت لیتا ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ قسمت والوں کو ملتی ہے، کیونکہ جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتا ہے تب وقت نہیں ہوتا۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے پڑھنے کے صلے میں 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھا۔ رب نے ماں کو وہ عظمت کمال دی، اس کی یہ دعا آئی مصیبت بھی ٹال دی۔ قرآن میں ماں کے پیار کی اس نے مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ کو دغاباز لوگ پسند نہیں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ وقت لگتا ہے پر یقین مانو بڑا سکون ملتا ہے اکیلے رہنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ بے شک لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ انہیں اپنے اہل و عیال کو دستور کے مطابق کھلائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ ہنستے ہوئے ماں باپ سے خوبصورت اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ روح کانپ جاتی ہے جب ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اللہ ہماری ماں کی حفاظت کریے گا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وقت ایسے ہوں گے جب کوئی کسی دوسرے کی مدد نہ کرے گا، ایک وزن اعمال کا وقت، دوسرا وہ وقت جب لوگ اپنے اعمال ناموں کے منتظر ہوں گے، اور تیسرا وہ جب پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلم خوب اچھی طرح وضو کرے اور ایک دن میں فرائض کے علاوہ 4 رکعتیں نوافل اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہا تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو مٹا دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بنا کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر 1 دینار نہ ہو تو آدھا دینار ہی کرے۔ اگر تم اللہ پاک پر ایسا توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری انگلیاں وضو کے وقت مسواک ہے، ان دونوں کو اپنی دانتوں پر ملو۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں روزانہ 5 وقت کی نماز جمع ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہو اسے دوران عدت میں شوہر سے خرچہ رہائش نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز یعنی دھاگا، گندہ یا تعویذ وغیرہ لٹکایا ہو تو اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 برس کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ سہاروں کی عادت نہ بنائیں، خود کی تکلیف خود تک رہے تو زیادہ سکون دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یاد میں جینے والا بندہ ہمیشہ نور اور سکون پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کسی سے قرض لیتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا اسے ادا کرنے کا ارادہ بھی ہے تو اللہ اسے ادا کروا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ایسی نعمت ہے جو عبادت میں دل لگنے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ جو شخص بھی اس کلمہ کی معیت موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو پھر 3 عادات اپناؤ، سچی بات کہو، امانت ادا کرو اور بہترین پڑوسی بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ باتیں معاف فرما دی ہے جو وہ اپنے دلوں میں کرتے ہیں جب تک وہ زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک دانہ صدقہ کرنے سے ہو، اور جو شخص یہ بھی نہ کر پائے تو وہ اچھی بات کہیں، بے شک اچھی بات بھی صدقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں روز قیامت انسان کی شفاعت کریں گے اور ان دونوں کی شفاعت کو انسان کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے۔